بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں ہوں سجاد سیاب۔ ناظرین و سامعین، خبریں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں جو ہونا تھا اس کی منسوخی کے بعد اسرائیل سے نیتن یاہو کے آفس سے ایک بڑا آرڈر جاری ہوا ہے، وہ بھی بڑا تشویشناک ہے۔ پھر ایران نے اس حوالے سے بہت ہی خوفناک اعلان کیا ہے۔ ایران بالکل کسی قیمت پہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایران مزید اگریسو ہو گیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کو لے کے کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعے کے روز ایک اور بم پھٹنے والا ہے، اور وہ کتنے کا ہوگا وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جی امریکہ ایران مذاکرات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کے ممکنہ دوسرے روز سے قبل اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عین وقت پر اپنے مذاکراتی وفد کو پاکستان کے دورے سے روک دیا ہے۔ ہفتے کے روز فاکس نیوز کی صحافی عائشہ حسنی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیو وکٹاف اور جیرڈ کشنر اب ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جا رہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں امریکہ کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے امریکی وفد کا 18 گھنٹے کے طویل مسافت طے کر کے پاکستان جانا سودمند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے لوگ روانگی کی تیاری کر رہے تھے، کچھ دیر قبل یہ کہہ کر روک دیا ہے کہ آپ بے مقصد باتوں کے لیے اتنے طویل مسافت کا سفر نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس تمام کارڈز موجود ہیں، جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ یہ ایران کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب جی کہ جب آپ اب ہمیں کال کریں تو کال کے اوپر مذاکرات کریں گے۔ اچھا جی، امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ایک کاغذ دیا تھا، اس میں جو چیزیں تھیں وہ بہتر ہونی چاہیے تھیں، میں نے اسے مسترد کیا تو 10 منٹ میں نیا پرچہ آ گیا۔ یہ پرچہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ ہم نے یہ بات کی کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوگا، یہ ڈیل کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے، سادہ سی بات ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ یہ جی بڑی سادہ سی بات ہے جی کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے 40-45 سال کی پابندیاں اپنی لیڈرشپ قربان کر دی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو سادہ سی بات ہے جی نہیں بنا سکتا۔ اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے نمائندوں کا اسلام آباد کا دورہ اس لیے منسوخ کیا کیونکہ ایرانی قیادت کے اندر شدید اختلافات اور ابہام پایا جاتا اور یہ واضح نہیں کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طویل سفر کے باوجود کسی نتیجے تک پہنچنے کے امکانات کم تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عرب عباس اراغچی بھی ہفتے کے روز اسلام آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتیں کی اور واپس روانہ ہو گئے۔ اچھا جی، عباس اراغچی صاحب نے جو بیان دیا ہے یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دورہ انتہائی کامیاب ترین دورہ تھا اور پاکستان بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، لیکن امریکہ ہٹ ڈرمی کے اوپر جو ہے وہ اس نے ضد باندھی ہوئی ہے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ کرنا، اور پھر ظاہر ہے ایک اہم ترین مسئلہ ایران کی جو ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کو لے کے میرے خیال میں اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے ابھی تک، اور یہی ڈیڈ لاک کی مین وجہ اس وقت تک نظر آ رہی ہے، جس کے اندر جس کو ٹرمپ کا جو بیان ہے وہ بھی واضح یہی کرتا ہے۔ دوسری طرف ایران مزید ایگریسو ہو گیا ہے۔ ایران میں جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں، ایران کی فوجی اور میزائل طاقت کے خاتمے میں دشمن ناکام رہا ہے۔ یہ ایران کی جو وزارت دفاع کے جو اسٹریٹجک امور کے معاون ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوفناک بیان دیا ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، بلکہ تہران میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے وہ جو اسٹریٹجک امور کے معاون ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران کی فوجی اور میزائل طاقت کے خاتمے میں دشمن مکمل طور پہ ناکام رہا، ہماری جارحانہ طاقت آخر تک برقرار رہی اور جنگ بندی سے پہلے تک ہماری مسلح افواج نے صہیونی ریاست کے زیر قبضہ علاقوں کی فضا پر مکمل کنٹرول برقرار رکھا۔ ہماری میزائل طاقت کا صرف ایک حصہ ہی 40 روزہ جنگ میں استعمال کیا گیا ہے، اب بھی اس صلاحیت کا ایک بڑا اور قابل ذکر حصہ باقی ہے جو استعمال نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ ایران کہہ یہ رہا ہے بھائی کہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کیا کہتے ہیں یک طرفہ یا آپ کے مطالبات کے اوپر ہم نہیں آئیں گے۔
بلکہ برابری کے اوپر اگر آپ نے بیٹھنا ہے، برابری کے اوپر بات چیت کرنی ہے جنگ کے خاتمے کے لیے، اور آئندہ کسی قسم کی جارحانہ اور اس طرح کی جو حملہ آوری اس کی اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں تو بیٹھیں، ادروائز کھلی بلی آئیں لڑیں، اور کتنا آپ لڑ سکتے ہیں وہ لڑیں۔ بہرحال جی، اس حوالے سے یہ ایک جو تشویشناک خبر آئی ہے وہ نیتن یاہو کے دفتر سے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو لیبنان پر شدید حملے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ رپورٹ کر رہے ہیں اس وقت اس کو ایک ایرانی نیوز ایجنسی اس نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ نیتن یاہو کے دفتر سے یہ خبر آئی ہے۔ اگر تو یہ خبر درست ہے اور نیتن یاہو نے اگر، چونکہ وہاں بھی سیز فائر ہوا ہے اور اس میں 2 ہفتوں کے لیے ٹرمپ نے گزشتہ روز اس میں توسیع کی تھی، اگر لیبنان کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو پھر آپ یقین مانیں کہ بہت تباہ کن اس خطے میں جنگ ہوگی، اور اس کے اثرات نہ صرف اسرائیل، لیبنان، ایران، امریکہ، بلکہ میڈل ایسٹ اور پھر یہ پورا خطہ ایک دفعہ پھر جنگ کی لپیٹ میں جائے گا، اور بڑی خوفناک جنگ کی لپیٹ میں جائے گا۔ تو بہرحال پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ نے بھی آج تعریف کی، اس نے کہا کہ بڑے بہترین لوگ ہیں، فیلڈ مارشل بھی، وزیر اعظم پاکستان بھی، اور ایران کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بھی تعریف کی ریاست پاکستان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی، اور کہا کہ بالکل غیر جانبدار رہ کے جس طرح سے انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ اور پھر صدر جو ہے ایران کے، ان کے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان اب سے کچھ دیر پہلے 45 منٹ طویل فون کال کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان ابھی بھی کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے۔ یہ ناکامی پاکستان کی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ ناکامی اگر ہو جاتی ہے اور یہ مذاکرات کے بجائے ایک دفعہ پھر جنگ کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے، تو پھر اس میں پاکستان تو سرخرو ہو جائے گا، چونکہ پاکستان نے پوری حد الامکان کوششیں کی، لیکن پھر یہ خطہ، یہ جو ایک سنگین بحران یہاں پہ جنم لے گا، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان جس طرح ایک اور بری خبر اب یہ ہے کہ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے آج کہا ہے جی کہ ہمیں لیوی اس کی لگانی پڑے گی تقریباً 50 روپے، اور اب یہ جمعے کو فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ پیٹرول کے اوپر لگے گی یا ڈیزل کے اوپر لگے گی۔ ظاہر ہے حکومت تو سبسڈی دے کے لگائے گی نہیں، آئی ایم ایف کا اوپر سے پریشر ہے، تو امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے یا ڈیزل یا پیٹرول یا پھر دونوں کے اوپر، اگر دونوں کے اوپر لگائی تو 25 روپے، اور اگر ایک کے اوپر لگی تو کسی ایک ڈیزل یا پیٹرول فی لیٹر کے پیچھے آپ 50 روپے مزید اس جمعے کو متوقع ہیں کہ قیمت بڑھ جائے۔ تو یہ تھی ناظرین و سامعین اس وقت کی جو بڑی خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اور بڑی تشویشناک خبریں۔ ظاہر ہے اس حوالے سے اسلام آباد کے لوگوں کو سکھ کا سانس تو ضرور آیا ہے کہ اسلام آباد میں جتنی بھی بندشیں تھیں ٹریفک کو لے کے، ریڈ زون یا پھر ایکسٹینڈڈ جو ریڈ زون تھا، وہ مکمل طور پہ کل سے وہاں پہ حالات زندگی نارمل ہوں گے، سارے پارکس کو اوپن کر دیا جائے گا اور کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ دے دیتے ہیں، تحریک انصاف نے، اور تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے آج عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مظفر آباد میں پاور شو کیا۔ اب یہ ناکام تھا یا کامیاب، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کا مستقبل اور جس کے اوپر بندشیں اتنی ہیں، جس کے اوپر پابندیاں اتنی ہیں، جو زیر عتاب اتنی ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ پارٹی کے اندر کوئی تنظیم نہیں ہے، پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی فعال تنظیم نہیں ہے، پارٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کو گرانے کی حتی الامکان کوششیں کر رہے ہیں، اور گروپنگ بے تحاشا ہے، اور کوئی واضح لیڈرشپ کے نہ ہوتے ہوئے جب وزیر اعلیٰ کے پی کے مظفر آباد پہنچے تو یہ جو تعداد ہے یہ بھی کافی بڑی تعداد ہے، کہ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ لیڈر جیل میں ہے اور اس کے جلد از جلد رہائی کے کوئی چانسز نہیں ہیں، زیر عتاب ہے پارٹی، اور سیاسی کارکن ظاہر ہے وہ مستقبل دیکھتا ہے، سیاسی کارکن نظریاتی سیاست تو اب ویسے بھی
دفن ہو چکی ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت لوگ سیاست کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ مظفر آباد تحریک انصاف کا آج کا جو پاور شو تھا کامیاب تھا، آپ اس کو اس حوالے سے اگر دیکھیں جوش و خروش بھی تھا، نظریاتی لوگ وہاں پر تھے، اور جو شو آف کیا تحریک انصاف نے مظفر آباد میں ایک کامیاب جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گو کہ اگر یہ حالات نارمل ہوتے تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ 3 4 5 گنا زیادہ لوگ ہو سکتے تھے، لیکن ان حالات میں جب زیر عطاب ہے ظاہر پارٹی اور آزاد کشمیر کی موجودہ لیڈرشپ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی موبلائزیشن نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عام عوام کو سرو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے جی احوال اس وقت وہاں کے۔ بہرحال وہاں پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کہاں سے کون کون سے ہوں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک سیریز آف ویلاگ ہوا کرے گی۔ جو ہی الیکشن شیڈیول کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو آزاد کشمیر اسپیشل انشاءاللہ ایک سیریز ہوگی جس میں آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس دی جائیں گی، الیکشن کو لے کے، کمپین کو لے کے، وہاں کی پارٹی پوزیشنز کو لے کے، ڈسٹرکٹ وائز، حلقہ وائز انشاءاللہ آپ کو بالکل بے لاگ اور غیر جانبدار تجزیے اور تبصرے یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے۔